جی بالکل، پوری دنیا میں کرپٹو کرنسی کا شور ہے۔ بالآخر پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی خیال آ ہی گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے فائنانس منسٹر نے اہم اعلانات کیے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو لانچ کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا سلسلہ شروع کر لیا گیا ہے۔ میرے ساتھ نعیم خانانی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نعیم صاحب بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ کہا جا رہا تھا کہ کرپٹو کرنسی میں خطرات بہت زیادہ ہیں، اب اسٹیک ہولڈرز بزنس کمیونٹی سے بات چیت ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، پاکستان نے جو ڈیجیٹل نیشن ایکٹ اب یہ 2025 ارلی میں اپروو کیا ہے، یہ اس کی بنیاد ڈالتا ہے کہ پاکستان کی پوری اکانومی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونے جا رہی ہے اور ہر سیکٹر میں ڈیجیٹائزیشن ہوگی۔ تو جو کرپٹو ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت PKR کو ڈیجیٹل کرنسی کے طور پہ کنورٹ کرنے کے لیے بہت کوشاں ہے اور بہت جلد پاکستان جو ہے وہ ان لیگز میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہو جائے گی PKR۔ ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور یہ ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں وہ ٹوکنز کی شکل میں، ٹوکنائزیشن کی شکل میں جب آئیں گے تو یہ کرپٹو میں ڈیل ہوں گے اور یہ ایسٹ بیکڈ ٹوکنز ہوں گے۔ دنیا بھر میں ریئل ایسٹس جو ہیں، ریئل اسٹیٹ ایسٹس جو ہیں یا ریئل ورلڈ ایسٹس جو ہیں وہ ٹوکنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان بھی اس لیگ میں شامل ہو گیا ہے۔ SCCP نے، سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سینڈ باکس ٹیسٹنگ کے اندر بہت ساری کمپنیوں کی ٹیسٹنگ شروع کروا دی ہے جس میں ریئل ورلڈ ایسٹس، جس میں ریئل اسٹیٹس ہے، اس کو ٹوکنائز کرنے کا آغاز ہو گیا ہے اور بہت جلدی یہ ٹوکنائزڈ ڈیجیٹل ایسٹس اویلیبل ہوں گے جو ڈیجیٹل کرنسیز میں اور کرپٹو میں ٹریڈ ہو سکیں گے۔ اکانومی پہ کیا اس کے امپیکٹ پڑے گا؟ اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری ایمرجنگ اکانومیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریجنل اکانومیز میں سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ میں UAE اور قطر، یہ بھی کرپٹو اور ڈیجیٹل ایسٹس کو بہت ہی تیزی سے اس کو اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ریئل ورلڈ ایسٹس جو ہیں جب ڈیجیٹل ٹوکنز میں آ جائیں گے تو ڈیجیٹل کرنسیز اور دین لیٹر کرپٹو بیسڈ کرنسیز کی طرف جائیں گے جس سے اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ اس وقت جو ہماری فری لانسرز ہیں یا جو ملینیل جنریشن ہے وہ پاکستان میں کرپٹو میں انویسٹڈ ہے اور کرپٹو میں انویسٹ کر رہی ہے، تو جب پاکستان میں ڈیجیٹل ایسٹس خود اویلیبل ہوں گے پاکستان میں ہی اور وہ ایسٹ بیکڈ ایسٹس ہوں گے تو ناٹ اونلی کرپٹو بلکہ ڈیجیٹل کرنسیز کو بھی اور ڈیجیٹل ایسٹ کی کنورژن کو بھی بڑا بوسٹ ملے گا۔ ریگولیٹری کے حوالے سے بات کی، کوئی ریگولیٹر نہیں ہے ان کا، تو یہ خطرات تو رہیں گے پھر؟ دیکھیں، یہ ریگولیٹر جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز کرنسیز میں ریگولیٹر نہیں ہوتا تبھی وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں، بٹ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ان کرنسیز کو جو ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا ڈیجیٹل کرنسیز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اسٹیبل کوئن کی طرف بھی آگے بڑھ رہا ہے، تو ایسٹ بیکس ٹوکنز اور یہ جو ڈیجیٹل کرنسیز جب آ جائیں گی اس کے بعد یہ فریم ورک ریڈی ہو جائے گا کہ کرنسیز کو ڈی سینٹرلائزڈ وے میں کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، جس کے لیے ڈفرینٹ ریگولیشنز ہیں EU کے اندر اور EU اس میں آگے ہے جس کے بہت سارے ریگولیشنز ہیں جس سے یہ ڈی سینٹرلائزڈ کرنسیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کی پیچھے انڈرلائنگ ٹیکنالوجیز جو ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں اور پاکستان بلاک چین ٹیکنالوجیز میں کافی آگے بڑھ رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ٹوکنز ہیں ریئل اسٹیٹس اور ریئل ورلڈ ایسٹس کی، اس کے پیچھے بلاک چین DLT ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجی کا بلاک چین انوالو ہے اور پاکستان اس ٹیکنالوجی میں بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ ساری جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ سپورٹ کریں گے اس ایکو سسٹم کو بلڈ کرنے میں، جس میں پاکستان کی ڈیجیٹل کرنسی، جس میں کرپٹو، جس میں DLT بیسڈ ٹوکنس آف ریئل ورلڈ ایسٹس سے شال آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک، نعیم خانانی میرے ساتھ موجود تھے، کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹل کرنسیز کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت شروع کر دی گئی ہے، دیکھنا یہ کہ اس کے ملکی اکانومی پر کس طرح مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی